اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں آپ کے نانا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو پورا فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ چنانچہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیعت کر لینے کے پیش نظر خلافت سے دستبرداری کا فیصلہ کر دیا۔ اس کے بعد سب لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی اور اس پر اتفاق ہو گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنیں گے اور مقتولین کی دیت بیت المال سے ادا کر دی جائے گی۔ اسی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے اس سال کا نام عام الجماعت یعنی اتفاق و اتحاد والا سال رکھا۔ چنانچہ یہ صلح مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک عظیم انعام تھا کہ اس کی برکت سے مسلمان متحد اور متفق ہو گئے۔ اسلام کی اشاعت اور اس کے نور کو تمام اقوام عالم تک پہنچانے کے لیے تحریک جہاد اور فتوحات کا سلسلہ نئے سرے سے شروع ہو گیا، حالانکہ اس سے پہلے فتنوں اور اختلافات کے زمانے میں یہ سلسلہ رک گیا تھا۔ یزید کا ولی عہد ہونا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا۔ صحابہ کی ایک جماعت نے یزید بن معاویہ کی بیعت کے سلسلے میں جو کچھ وقوع پذیر ہوا اس کو اس حقیقت کے پیش نظر قبول نہ کیا کہ چونکہ یہ طریقہ کار اور اس طرز عمل کے خلاف تھا جس پر خلفائے راشدین ہمیشہ سے عمل پیرا رہے۔ یزید والی حکومت بنا تو بعض نے یہ مناسب خیال کیا کہ اب جان بچا کر بھاگ جانا ہی خون ریزی سے بچنے کا واحد راستہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے یزید کی حدود سلطنت سے راہ فرار اختیار کرنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی، مگر ان کے برعکس مولا حسین، امام حسین اور عبداللہ بن زبیر نے اس کا سامنا کرنا اس لیے ضروری سمجھا کہ عہد خلافت میں شورائی نظام اور اپنی جانشینی کے لیے اپنے قریبی کو دوسروں پر ترجیح نہ دینے اور ان میں سے افضل کا چناؤ کرنے کا جو نظام رائج تھا اس کو بدل دینے کی جس جرأت کا مظاہرہ یزید نے کیا تھا اس کا سدباب کیا جائے، نیز اسے ظلم سے باز رکھا جائے۔ اصل قصہ یہ ہے کہ جب حضرت معاویہ کی وفات کے بعد سن 60 ہجری میں بطور خلیفہ یزید کی بیعت کی گئی تو اس نے مدینہ میں اپنے گورنر ولید بن عتبہ کو لکھا کہ وہ اہل مدینہ سے اس کی طرف سے بیعت لے۔ جب اہل مدینہ کو یہ معلوم ہوا تو ان میں سے چند لوگ اس بیعت سے نجات حاصل کرنے کی غرض سے رجب 60 ہجری کے اواخر میں مکہ کی طرف نکل گئے۔ ان لوگوں میں حضرت حسین بھی شامل تھے۔ چنانچہ آپ مکہ میں تقریباً 4 ماہ شعبان، رمضان، شوال اور ذوالقعدہ قیام پذیر رہے۔ وہاں کوفہ والوں کے خطوط اور وفود یہ مطالبہ لے کر ان کی خدمت میں آتے رہے کہ وہ ان کے ہاں تشریف لائیں، وہ لوگ ان کی بیعت کریں گے۔ چنانچہ ان کی یہ دعوت قبول کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف جانے کا پختہ عزم کر لیا، مگر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وہاں نہ جانے کا مشورہ دیا کیونکہ وہ تو کوفہ والوں اور بعض عراقیوں کی بد عہدی دیکھ چکے تھے، مگر امام حسین نے خط لکھنے والوں پر اچھا گمان کیا اور ان کی طرف جانے کے لیے اپنے اس ارادے سے باز نہ آئے۔ جب ان کے بھائی محمد بن حنفیہ کو اپنے بھائی کے جانے کی خبر ملی تو وہ بہت روئے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 8ویں ذی الحج کو کوفہ جانے کے ارادے سے نکل پڑے۔ آپ اس سے پہلے اپنے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر چکے تھے۔ 12,000 کوفیوں نے ان کی بیعت کر لی۔ جب عبید اللہ بن زیاد کو، جو یزید کی طرف سے کوفہ کا ولی تھا، اہل کوفہ کی اس کارکردگی کا علم ہوا تو اس کے خوف کی وجہ سے فوراً ہی انہوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ چنانچہ اس نے امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے قتل کروا دیا۔ جب حضرت امام حسین قادسیہ کے قریب پہنچے تو انہیں امام مسلم کی شہادت کی خبر ملی۔ اس پر امام مسلم کے بھائیوں نے کہا کہ اب ہم اس وقت تک ہرگز واپس نہیں ہوں گے جب تک اپنا بدلہ نہ چکا لیں یا قتل کر دیے جائیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ تمہارے بعد میرے لیے زندگی میں بھی کوئی بھلائی نہیں۔ آپ نے اس سارے واقعے سے اپنے ساتھیوں کو آگاہ کر دیا
اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جو جانا چاہے چلا جائے، اسے اجازت ہے۔ یہ اجازت پا کر وہ سارے منتشر ہو گئے، صرف وہی لوگ باقی رہ گئے جو مکہ معظمہ سے آپ کے ہمراہ آئے تھے۔ ان کی تعداد 70 سے کچھ اوپر تھی۔ ان پر 33 شہ سوار تھے۔ زیاد نے اپنے ایک پولیس افیسر کو کچھ شہ سواروں کے ساتھ بھیجا۔ یہ لوگ قادسیہ میں اترے۔ اس نے ناکہ بندی کر دی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہیں چلے جانے سے روکنے کی غرض سے اپنے سواروں کو منظم کیا۔ نیز ابن زیاد نے حر بن یزید التمیمی کو بھی 1000 شہ سواروں کے ہمراہ بھیجا تاکہ حضرت امام حسین کی واپسی کا راستہ مسدود کر دیا جائے۔ چنانچہ ان دونوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جا لیا اور آپ کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تقریباً دوپہر کا وقت تھا۔ امام حسین نے ان سے خطاب کیا اور فرمایا، اے لوگو، یہ اللہ تعالیٰ کے حضور اور تمہارے ہاں میرا عذر ہوگا کہ میں تمہارے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط اور تمہارے ایلچی میرے پاس یہ پیغام لے کر نہیں آئے کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ اللہ سے یہ امید ہے کہ وہ آپ کے ذریعے سے ہمیں ہدایت پر جمع فرما دے۔ اب میں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ ایسے عہد باندھو جن سے میں مطمئن ہو جاؤں تو میں تمہارے شہر آ جاؤں گا، ورنہ میں اسی جگہ سے واپس چلا جاؤں گا جہاں سے آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ خاموش رہے، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مؤذن نے اذان دی، نماز کھڑی ہوئی۔ حر نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ حضرت امام حسین نے نماز عصر بھی وہاں پڑھی اور یہ کہتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوئے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اصل حقدار کا حق پہچانو تو تمہارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ رضامندی کا باعث ہوگا، اور ہم اہل بیت ان بے راہ ظلم و جور اپنانے والوں کی بنسبت اس معاملے یعنی حکومت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اگر تم ہمیں ناپسند کرو، ہمارے حق سے غافل ہو جاؤ اور جس رائے کا اظہار تم اپنے خطوط و رسائل میں کرتے رہے ہو اس سے پھر جاؤ تو میں تمہارے ہاں سے چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اپنی گرخینیں نکالیں جو ان کے ارسال کردہ خطوط سے بری ہوئی تھیں۔ آپ نے وہ سارے کے سارے خطوط ان کے آگے ڈال دیے۔ حر نے کہا، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہمارا آپ سے سامنا ہو تو آپ کو اس وقت تک یہاں سے نہ جانے دیں جب تک آپ کو کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس پیش نہ کر دیں۔ امام حسین اس مکر عظیم اور اس دھوکے کے خطرے کو سمجھ گئے۔ آپ نے عمر بن سعد کو جو ابن زیاد کے لشکر کا قائد تھا یہ پیشکش کی کہ انہیں جانے کی اجازت دے تو تاکہ جہاں سے وہ آئے ہیں وہاں واپس چلے جائیں۔ یہ سن کر وہ خاموش رہے، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مؤذن نے اذان دی، نماز کھڑی ہوئی۔ حر نے آپ کے پاس اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ حضرت امام حسین نے نماز عصر بھی وہاں پڑھی اور یہ کہتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوئے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اصل حقدار کا حق پہچانو تو تمہارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ رضامندی کا باعث ہوگا، اور ہم اہل بیت ان بے راہ ظالم لوگوں کی بنسبت اس معاملے یعنی حکومت کے زیادہ حقدار ہیں، اور اگر تم ہمیں ناپسند کرو، ہمارے حق سے غافل ہو جاؤ اور جس رائے کا اظہار تم اپنے خطوط و رسائل میں کرتے رہے ہو اس سے پھر جاؤ تو میں تمہارے ہاں سے چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اپنی ہرگینیں نکالیں جو ان کے ارسال کردہ خطوط سے بری ہوئی تھیں۔ آپ نے وہ سارے کے سارے خطوط ان کے آگے ڈال دیے۔ حر نے کہا، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہمارا آپ سے سامنا ہو تو آپ کو اس وقت تک یہاں سے نہ جانے دیں جب تک آپ کو کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس نہ پیش کریں۔ امام حسین نے انکار کر دیا کیونکہ آپ ان کے مکر سے واقف تھے۔ آپ نے عمر بن سعد کو جو ابن زیاد کے لشکر کا قائد تھا یہ پیشکش کی کہ انہیں جانے کی اجازت دے تاکہ جہاں سے وہ آئے ہیں وہاں واپس چلے جائیں۔ انہیں
یا انہیں اس بات کے لیے چھوڑ دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے نکلیں، یا انہیں دمشق میں یزید کے پاس پہنچا دیں۔ ان لوگوں نے آپ کی ایک بات بھی نہ مانی اور یہ شرط لگائی کہ اگر آپ ابن زیاد کا حکم مان لیں تو ہم ایسا کرنے کو تیار ہیں۔ امام حسین نے ان سے سختی سے انکار کر دیا۔ یہ نواس رسول اور خلیفہ راشد کے بیٹے کے شایان شان نہ تھا کہ وہ ایسے جھک جاتے جیسے ایک ذلیل شخص جھکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے بطور ایک مجتہد اپنے حق کے راہ پر ہونے اور ان کے باطل ہونے پر یقین کرتے ہوئے جنگ کا عزم کر لیا۔ جب حقیقت یہ ہے تو پھر اس کا بھی آپ نے پختہ یقین کر لیا کہ اگر آپ ظلم کے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ان کا بڑا عذر ہوگا۔ چنانچہ امام حسین نے اپنے ساتھیوں میں یہ اعلان فرما دیا کہ کوفہ والے ہمارے مددگاروں نے ہمیں بے مدد چھوڑ دیا ہے، لہٰذا تم میں سے جو جانا چاہے وہ بغیر حرج کے جا سکتا ہے اور ہماری طرف سے اس پر کوئی ملامت نہ ہوگی۔ اکثر لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، صرف آپ کے اہل و عیال اور وہ صحاب باقی رہ گئے جو مکہ معظمہ سے آپ کے ہمراہ آئے تھے۔ ایک گروہ نے حضرت حسین سے کہا، ہم نے آپ کی اور آپ کے بھائی حسن کی رائے جان لی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو ان کی اس نیت کا بدلہ عطا فرمائے گا جو جنگ سے باز رہنے اور مسلمانوں کی آپس کی خون ریزی کو روکنے کی محبت کے پیش نظر تھی، اور مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ظالموں سے جہاد کرنے کی جو میری نیت ہے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب حضرت امام حسین کے ساتھ شیعان اہل بیت میں سے صرف 70 آدمی باقی رہ گئے۔ نیز آپ کے ساتھ جو کچھ فتنہ پرداز لوگ ملے ہوئے تھے وہ اپنی یقینی موت سے نجات پانے کے لیے ابن زیاد کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ چنانچہ امام حسین اور آپ کے ساتھی جہاں سے وہ آئے تھے وہاں واپس جانے کے ارادے سے اپنی سواریوں پر سوار ہوئے تو حر آڑے آیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا ابن زیاد کے پاس لے جاؤں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں جب تک آپ کو کوفہ میں نہ لاؤں، لہٰذا آپ اس راہ پر چل نکلیں جو نہ تو اس وقت تک آپ کو کوفہ لے جائے اور نہ ہی آپ مدینہ شریف پہنچ سکیں، جب تک میں اس بارے میں زیاد کو نہ لکھوں، اور آپ بھی اس بارے یزید اور ابن زیاد دونوں کو لکھیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت پیدا فرما دے گا جو آپ کے معاملے میں جس امتحان میں مبتلا ہو چکا ہوں اس سے مجھے نجات و عافیت عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت امام حسین نے قادسیہ کی راہ لے لی۔ خور واپس جانے سے آپ کو روکنے کی غرض سے آپ کے قدم بقدم چل رہا تھا۔ 3 محرم بروز جمعہ سن 61 ہجری کو عمر بن سعد بن ابی وقاص 4000 سواروں کی معیت میں کوفہ سے آیا۔ اس لشکر کا بڑا حصہ وہ لوگ تھے جو حضرت امام حسین کو دعوت نامے بھیجتے تھے اور انہوں نے غائبانہ آپ کی بیعت بھی کر لی تھی۔ چنانچہ عمر نے استفسار کرنے کے لیے حضرت حسین کے پاس اپنا ایلچی بھیجا کہ وہ جا کر ان سے معلوم کریں کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمہارے شہر کے لوگوں نے خطوط لکھے ہیں کہ میں ان کے ہاں آ جاؤں، چنانچہ ان کی اس دعوت کے پیش نظر میں یہاں آ گیا ہوں۔ اب اگر تمہیں ناپسند ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اس بارے میں عمر نے ابن زیاد کو لکھا۔ ابن زیاد نے جواب میں اسے لکھا کہ وہ یزید کی بیعت کی انہیں پیشکش کریں، اگر بیعت کر لیں تو فبھا، ہماری تو ان کے بارے میں بس یہی ایک رائے ہے، وگرنہ ان پر اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا جائے۔ اس کے حکم پر اس نے پانی کی طرف جانے والا راستہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے قافلے پر بند کر دیا۔ یہ حضرت حسین کی شہادت سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اس موقع پر عمر بن سعد اور حضرت حسین میں کئی دفعہ گفتگو بھی ہوئی۔ عمر نے ابن زیاد کو لکھا، اما بعد، بے شک اللہ تعالیٰ نے شر و فساد کا خاتمہ کر دیا ہے اور ہمارے درمیان اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ حضرت حسین نے میرے ساتھ عہد کیا ہے کہ وہ جس جگہ سے آئے ہیں وہاں واپس چلے جائیں گے، یا اسلامی حکومت کی سرحد میں سے انہیں کسی سرحد پر بھیج دیا جائے، یا وہ یزید کے پاس جانے کو تیار رہیں گے تاکہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں۔ اس میں تمہارے لیے خوشی اور امت کی بہتری ہے۔ ابن زیاد نے شمر کو عمر کی طرف ایک خط دے کر بھیجا۔ اس میں یہ لکھا کہ وہ امام حسین سے یہ مطالبہ کرے کہ وہ ابن زیاد کے حکم کو مان لیں، اگر ایسا نہ ہو تو انہیں ان کی طرف بھیجے، اور اگر وہ انکار کریں تو ان سے جنگ کرے۔
زیاد نے شمر سے بھی یہ کہا کہ اگر عمر اس کے حکم کے مطابق عمل کرے تو اس کی بات بھی سنو اور اس کی اطاعت بھی کرو، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو تم امیر لشکر ہو اور اس کی گردن مار دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمر بن زیاد کی طرف یہ بھی لکھا، میں نے تمہیں حضرت حسین کی طرف اس لیے بھیجا کہ تم ان سے جنگ کرنے سے باز رہے، یا انہیں امید دلاتا رہے، یا انہیں مہلت دے، یا میرے ہاں ان کا سفارشی بنے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی میرا حکم مان لیں تو انہیں میرے پاس بھیج دے، اگر انکار کریں تو ان سے جنگ کر یہاں تک کہ تو انہیں قتل کر دے اور ان کے جسم کے ٹکڑے اڑا دے، کیونکہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ اگر امام حسین قتل کر دیے جائیں تو ان کے سینے اور پیٹھ پر گھوڑے دوڑا، وہ نافرمانی کرنے والے، مخالفت کرنے والے، قطع تعلق کرنے والے اور ظالم ہیں۔ اگر تو ہمارے اس حکم کو نافذ کرے تو ہم تجھے وہ بدلہ دیں گے جو ایک مطیع اور فرما بردار کو دیا جاتا ہے۔ اگر انکار کرے تو ہمارے لشکر سے نکل جا اور لشکر کی باغ دوڑ شمر کے حوالے کر دے۔ جب اسے خط ملا تو اس نے لشکر کو تیاری کا حکم دے دیا۔ یہ صورتحال نماز عصر کے بعد رونما ہوئی اور امام حسین کو ابن زیاد کے حکم سے آگاہ کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح تک مہلت چاہی۔ جب شام ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھی اٹھے، ساری رات نماز پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہے، دعائیں کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عجز و نیاز کرتے رہے۔ جب عمر نے ہفتے کے دن صبح کی نماز پڑھی اور یہ بھی کہا گیا ہے یہ جمعے کا اور عاشورے کا دن تھا، تو لڑائی چھڑ گئی۔ فریقین ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو گئے، چنانچہ ہر طرف امام حسین کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ حضرت حسین نے آواز بلند کہا، اے اہل کوفہ، میں نے تم سے بڑھ کر کوئی عذر نہیں دیکھا۔ تمہاری برائی ہو، تمہاری بربادی ہو، تمہاری خرابی در خرابی ہو، تم نے ہم سے مدد چاہی، ہم تمہارے پاس آ گئے، تم نے ہماری بیعت کرنے میں ایسی جلدی کی جیسے پتنگے آگ پر لپٹ پڑتے ہیں، اب ناانصافی کا ارتکاب کرتے ہو، ہمارے دشمنوں کی تلواریں ہم پر تان لیں، یہ ناانصافی تمہاری رگ و پے میں سمائی ہوئی ہے، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، سنو ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ یہ کہہ کر آپ نے ان پر حملہ کر دیا۔ ظہر تک لڑائی جاری رہی۔ آپ نے نماز ظہر ادا کی، دوبارہ لڑائی شروع ہوئی۔ آپ کے اکثر ساتھی شہید کر دیے گئے۔ آپ کے آگے یزید بن الحارث نے لڑائی کی، یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے۔ اس طرح عمر بن سعد کے لشکر میں حر بن زیاد الریاحی تھے، وہ امام حسین کی طرف آ گئے اور پکارے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، میں آپ کے خلاف بغاوت کرنے والا پہلا شخص تھا، مگر اب آپ کے گروہ میں شامل ہو گیا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ کے نانا پاک کی شفاعت مجھے نصیب ہوگی۔ یہ کہہ کر آپ کے آگے جنگ کی اور شہید ہو گیا۔ اب حضرت حسین اکیلے رہ گئے۔ آپ ان سے لڑائی کرتے رہے حتیٰ کہ زخموں سے آپ کو نڈھال کر دیا گیا۔ پیاس آپ پر غالب آ گئی، آپ زمین پر گرے۔ قبیلہ کندہ کے ایک شخص نے آپ کے سر پر تلوار ماری اور آپ کو زخمی کر دیا۔ آپ نے اپنا خون مبارک ہاتھ میں لیا اور اسے زمین پر انڈھیل دیا اور عرض کی، اے اللہ، اگر آسمان سے تو نے ہماری مدد روک دی ہے تو پھر اسے ہمارے کسی بہتری میں لگا دے اور ان ظالموں سے انتقام لے۔ اب آپ کی پیاس حد سے بڑھ گئی، پانی پینے کے لیے آگے بڑھے۔ حسین بن تمیم نے انہیں تیر مارا جو آپ کے منہ مبارک میں لگا، خون آپ کے ہاتھوں پر آ گیا۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، حسین کو پیاسا مار۔ علامہ جمہوری کہتے ہیں کہ وہ پیٹ کی گرمی اور پشت کی سردی میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس کے آگے برف اور پنکھا رکھا جاتا اور پیٹھ کے پیچھے بٹی رکھ دی جاتی۔ وہ بیک وقت گرمی، پیاس اور ٹھنڈک کی شکایت کرتا اور چلاتا۔ اس کے لیے پانی اور دودھ لایا جاتا، اسے پیتا مگر سیراب نہ ہوتا، حتیٰ کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ حضرت حسین کی شہادت کے چند دن بعد مر گیا۔ زخموں کے باعث حسین میں اٹھنے کی طاقت نہ رہی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر عرض کیا، اے اللہ، تیرے نبی کی بیٹی کے بیٹے کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے میں اس کی تیرے حضور شکایت کرتا ہوں۔ اے اللہ، تو انہیں گن گن کر اور ایک ایک کر کے مار دے اور ان میں سے کوئی ایک
کو بھی زندہ نہ کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ۔ اب لوگ حضرت حسین کے قتل سے کترانے لگے، ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یہ کام اس کے بجائے دوسرا کرے۔ اتنے میں شمر بن ذل جوشن نے آواز لگائی، خرابی ہو تمہاری، تم کاہے کا انتظار کر رہے ہو؟ انہیں قتل کر دو، تمہاری ماں تمہیں روئے۔ چنانچہ ہر طرف سے انہوں نے آپ پر حملہ کر دیا۔ سرت بن شریک تمیمی نے آپ کی بائیں ہتھیلی پر تلوار ماری، پھر سنان بن انس النخعی نے اسی حالت میں آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کو نیزہ مارا۔ بعد ازاں شمر آپ پر پلٹ پڑا اور آپ کو ذبح کر دیا۔ اس کام میں قبیلہ حمیر کے کھولی بن یزید نے اس کی مدد کی۔ اس نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا اور اسے عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا، جس میں اطہر کو روندا کیا۔ شمر نے حضرت حسین کے جسم مبارک پر جو ہتھیار وغیرہ تھے سب اتار لیے۔ بعد ازاں لوگوں نے آپ کی قیامگاہ پر حملہ کر دیا، آپ کا ساز و سامان اور جو کچھ خواتین نے زیورات وغیرہ پہنے ہوئے تھے سب لوٹ لیے۔ اپنے گھوڑوں کی سموں کے ساتھ حضرت حسین کے جسم مبارک کو رون ڈالا اور ابن زیاد کے حکم کے مطابق آپ کا سینہ اور پیٹھ مبارک پامال کر دیے۔ حضرت حسین کے ساتھیوں میں سے 72 آدمی شہید ہوئے اور عمر بن سعد کی فوج کے 88 آدمی قتل ہوئے۔ زخمیوں کی تعداد ان کے علاوہ تھی۔ سر مبارک ابن زیاد کے پاس لے گئے، جب اس کے سامنے رکھا گیا تو وہ اپنی چھڑی کے ساتھ آپ کے اگلے دانتوں پر مارنے لگا اور اس کو آپ کی ناک مبارک میں داخل کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بہت روئے، جیسا کہ ترمذی وغیرہ میں روایت ہے۔ زید بن ارقم کی جرأت۔ زید بن ارقم نے ابن زیاد سے کہا، اپنی چھڑی اٹھا لے، خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ان دونوں ہونٹوں کے درمیان جگہ پر بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ زید رونے لگے۔ ابن زیاد ان کے ساتھ سختی سے پیش آیا۔ زید اٹھ کر کھڑے ہوئے اور آپ فرما رہے تھے، باخدا تمہارے بہتر قتل کر دیے جائیں گے اور تمہارے برے غلام بنائے جائیں گے، لعنت اس پر جو ذلت و عار پر راضی ہو۔ پھر آپ ابن زیاد کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے دائیں ران پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بائیں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، پھر ان دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے اللہ، میں ان دونوں اور نیک مومنوں کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ تیرے نزدیک ہے ابن زیاد، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی کیا حیثیت ہے؟ ابن زیاد غصے میں آ گیا اور ان کے قتل کا ارادہ کیا اور کہنے لگا، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا جس کی عقل جاتی رہی ہے تو میں تیری گردن مار دیتا۔ بعد ازاں اس نے حضرت امام حسین کا سر مبارک، خواتین اہل خانہ اور دیگر بچے کچے افراد کو یزید کی طرف بھجوا دیا۔